سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ مسجد عباد الرحمن کے اندر پہلی تراویح کی نماز پڑھائی گئی ہے، اور الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی کچھ آیتوں کی تلاوت امام صاحب سے سنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج یقیناً ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف، چونکہ سورہ بقرہ کے شروع ہونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ ایک مکمل سورت ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العالمین نے مکمل سورت ایک بارگی نازل کیا، اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت نازل کیا جب نبوت کا ابتدائی دور چل رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے، ابھی شروعاتی ہی دور چل رہا تھا، زمانہ چل رہا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی تک جو کتابیں اس دنیا کے اندر آ چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کے اندر اس طرح کی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل صورت قرار دے کر کے نازل کر دیا ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے سبع مثانی کر کے، یعنی 7 مرتبہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں بار بار دہرائی اور پڑھی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور اسی طرح سے اس سورت کا ایک نام نماز بھی ہے، چونکہ نماز میں یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام شریعت اسلامیہ نے نماز بھی رکھا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے۔ شفا کا مطلب یعنی آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، اگر اس بیماری میں، اس مرض میں اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے گا۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام شفا بھی رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام دعا بھی رکھا گیا ہے، چونکہ یہ دعا کے طور پر ہے۔ جب ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ضرور ضرور اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اگر نہ بھی کرتا ہو تو یاد رکھے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے ہی دعا کو شروع کرنا چاہیے، دعا کو اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ سورت ختم ہوتا ہے، اس سورت کے ختم ہونے کے بعد جب امام ولضالین کہتا ہے اور اس کے ساتھ میں امام کے ساتھ اگر مقتدی لوگ آمین کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا آمین امام کے آمین سے مل جائے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف آمین کہنے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو آپ اپنی زبان سے اگر نکال دیتے ہیں امام کے آمین کے کہنے کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر باقاعدہ ضمانت لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے میرے ماؤں اور بہنوں، میرے بھائی اور دوستوں، آمین کہنے کا اہتمام کرو۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب چلتے ہیں دوسری سورت جو ہم نے دوران نماز میں تلاوت کی ہے اور پڑھی ہے،
اس सूरत کا नाम सूरतुल बकरा है। बकरा का मतलब समझते हैं? बकरा का मतलब गाय होता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर कुछ आयतों में बकरा का तस्करा किया है, गाय का तस्करा किया है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत का नाम ही बकरा रख दिया। इस सूरत की एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो घर, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है, सूरह बकरा को पढ़ा जाता है, तो उस घर से जो शैतान होते हैं वो निकल करके भाग जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। इसलिए अपने घर को कब्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने घर को नमाज के ज़रिए से भी आबाद करना चाहिए। नमाज से यहाँ पर मेरी मुराद ये है कि सुन्नत को पढ़ करके, तहज्जुद को पढ़ करके, नफली नमाज़ों को पढ़ करके अपने घर के अंदर इबादत का माहौल पैदा कीजिए और कुरान करीम की तिलावत करके अपने घर को बेहतर से बेहतर घर बनाने की कोशिश कीजिए। यकीनन ये जो शिकवा और ये जो शिकायतें हमारी माओं और बहनों के तरफ से आती रहती है कि घर के अंदर शैतान रहते हैं, घर के अंदर शैतान रहते हैं, बच्चों को सताते हैं, क्या मेरी माओं और बहनों कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि आखिर हमारे घर के अंदर इस तरह का हादसा क्यों पेश आता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। आपने कुरान मजीद को तो 11 महीने के लिए ताकों की जीनत बना करके रख दिया है। आप कुरान की तिलावत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें आपके घर के अंदर आती जाती रहेंगी। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी 1 से लेकर के 29 आयत तक 3 किस्म के लोगों के बारे में तस्करा किया है, जिसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के बारे में तस्करा किया है, काफिरों के बारे में ज़िक्र किया है और इसी तरह से मुनाफिकीन के बारे में भी ज़िक्र किया है। 1 से लेकर के 29 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 किस्म के लोगों का तस्करा किया है, काफिरों का, मोमिनों का और मुनाफिकीन का भी तस्करा किया है। आइए अल्लाह मोमिनों के बारे में क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे वो बंदे जो गायबाना तौर पर मुझ पर ईमान रखते हैं, मुझको देखे नहीं है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, और लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं। नबी को देखे नहीं है लेकिन फिर भी नबी की लाई हुई शरीयत पर ईमान रखते हैं। जन्नत को देखे नहीं है लेकिन फिर भी जन्नत पर ईमान रख करके नमाज की पाबंदी करते हैं, रोज़े का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते रहते हैं और भी नेक काम करते रहते हैं। जहन्नम के बारे में अभी देखा नहीं है कि जहन्नम के अंदर किस तरह से अज़ाब दिया जाता है, कब्र के अंदर किस तरह का अज़ाब होता है, कुछ भी नहीं देखे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोमिन बंदे वो हैं जो गायबाना तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफत बयान करते हुए कहा कि ये मोमिन जो हैं वो नमाज की पाबंदी करते हैं, ये मोमिन जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो अल्लाह ने इनको माल दे रखा है उस माल को खर्च करते रहते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जो माल है सिर्फ अपने ऊपर मैं खर्च करूं, नहीं, बल्कि मोमिन हकीकी वही होता है जो अपने माल के अंदर गरीबों का भी हिस्सा लगा करके रखता है, जो अपने माल के अंदर मस्जिद का भी हिस्सा लगा करके रखता है, जो अपने माल के अंदर बेवाओं को, मिस्कीनों का भी हिस्सा बना करके रखता है, जो अपने माल के अंदर अपने रिश्तेदार गरीबों का भी ख्याल करता रहता है, जो अपने माल के अंदर दीन के काम में भी खर्च करता रहता है। यही लोग हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करते हुए कहा कि मोमिनों की सिफत यह है कि ये मोमिनीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब नाजिल की गई है, जिसका नाम कुरान करीम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ऊपर 23 साल की कलील मुद्दत में 23 ईयर्स में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इस दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर से नाजिल कर दिया। धीरे धीरे नाजिल करते करते 23 साल में ये कुरान करीम कंप्लीट हो गया, शरीयत इस्लामिया मुकम्मल हो गई, इसको अल्लाह ने नाजिल कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम मोमिन बंदे वो हैं जो कुरान करीम पर ईमान रखते हैं। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यही लोग हकीकी मानों में कामयाब होने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी अता करेगा। तो ये पहली चीज़ हुई कि मोमिनों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। इसी तरह से कुफ़ार व मुश्रिकीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि ये कुफ़ार, इनको
چاہے جتنا ڈرایا جائے، چاہے جتنا ان کو دھمکایا جائے، چاہے جتنا ان سے کہا جائے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جہنم کے اندر تم کو جانا پڑے گا اگر ایمان نہیں لائے، تو یہ لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے یا یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی کہ ان کفار و مشرکین کے سامنے آپ جو بھی بات پیش کرنا چاہتے ہو، جو بھی کہنا چاہتے ہو، چاہے جتنی مرتبہ کہو، یہ ماننے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مشرکین کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ایسے مشرکین کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ یہ مشرکین دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، جو سوچتے نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے حق بات یا سچ بات یا دین اسلام کی باتیں دکھتی نہیں ہے، ان کے دل کے اوپر اللہ نے بھی مہر لگایا، اور اسی طرح سے ان کی آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے، اور یہ صحیح بات کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بھی تذکرہ کیا کہ یہ منافقین ایسے ہیں جو دین اسلام کے اندر یہ کہہ کر کے داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ظاہری طور پر دکھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر چور پایا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر کفر پایا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر منافقت والی صفت پائی جاتی ہے۔ یہی منافقین جب اپنے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہم یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے راز کی باتوں کو جاننے کے لیے کہ یہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے اندر کون کون سی باتیں چل رہی ہیں، ان باتوں کو سننے کے لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نکل کر کے تمہارے سامنے آتے ہیں ان کی باتوں کو بتانے کے لیے۔ تو یہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ اگر خطرہ لاحق ہوتا ہے تو منافقوں سے لاحق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم کا سب سے نچلا گڈھا قرار دیا۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں داخل کیے جائیں گے۔ تو تین لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کر کے 29 آیت تک کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو تراویح کی نماز میں پڑھی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، تم لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مان لو۔ اگر ایسا تم کرو گے لعلکم تتقون، تو تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری آ جائے گی، تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو گے، اس کا خوف تمہارے دل کے اندر جب پیدا ہو جائے گا تو تم سے برائی نہیں ہوگی، تم گناہوں سے بچے رہو گے، تم برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ گے۔ اور اسی طرح سے آج کے تراویح کی نماز میں یہ بھی پڑھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو تمام فرشتے تیار ہو جاتے ہیں آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ابلیس کہتا ہے کہ ہم آدم کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں کہا اس نے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کے دل کے اندر غرور پایا جاتا تھا، گھمنڈ پایا جاتا تھا۔ اس نے کہا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ آدم جن کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان کو اگر کسی چیز نے روکا ہے تو تکبر اور غرور نے روکا ہے، اس لیے تکبر اور غرور ہمیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر چاہے ہمارے مال و دولت کو لے کر کے، کپڑے کو لے کر کے، گھر کو لے کر کے، مکان کو لے کر کے، گاڑی کو لے کر کے اگر یہ پایا جاتا ہے تکبر، تو یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطانی طریقے کو آپ اپنے اندر پیدا کر کے رکھتے ہیں۔ تو تکبر بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طرح سے آج کی تراویح کی نماز میں یہ بھی پڑھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور کو ذبح کرو، بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دیا،
تو جب ان لوگوں کو حکم دیا تو وہ کثرت کے ساتھ سوال کرنے لگے، کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس طرح کے سوالات کو ان لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت زیادہ انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے، جو کہا جائے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو تراویح کی نماز میں پڑھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے آج نماز میں الحمدللہ کافی لوگ موجود تھے، اسی طرح سے اور دنوں میں 30 دنوں تک ہم تمام لوگوں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔